अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी है, पाकिस्तान की अफवाज ने। और मोदी ने जो गेम प्लान किया था ये पहलगाम वाक़े के को जवाब बना के, वो अब कहां पे है, उसमें सदर ट्रंप की जो एंट्री हुई है वो क्यों हुई है, और पाकिस्तान का अब अपर हैंड कहां तक रहेगा। जो जंग हुई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, वो कामयाबी से जिसने इंडिया को मजबूर किया जंग बंदी पे, वो फिर दुनिया के पास भागा। जिसने पहले पाकिस्तान को ये कहा था कि सबक सिखाएगा, धूल चटाएगा, तो हुआ ये कि खुद भागा अमेरिका। और उन्होंने अब ये ओपन हो गया है। जब ये 10 मई को इस ऑपरेशन के जरिए भारत में अहदाफ तबाह किए गए, मिसाइलों की जब पाकिस्तान ने बारिश की और ऐसे ताक ताक के निशाने लगाए और तबाहकुन जो जवाब दिया, तो हाथ पांव फूल गए मोदी सरकार के। फिर आपने देखा जो अमेरिकी सदर ट्रंप बीच में आए, उससे पहले जो अमेरिकी नायब सदर की मुलाकातें और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई पाकिस्तान की क़यादत से, वजीरे खारजा अमरीकी उसकी गुफ्तगू हुई, वजीर आज़म शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से, DGISI जो मशीर कौमी सलामती हैं उनसे। तो फिर उसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान ने कहा हम तो तैयार थे, हम तो बातचीत के लिए तैयार थे, हम तो कह रहे थे आप उस पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवा लें, जारियत की है तो हम मजबूर हो गए। और हमने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जो हमने जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया। और यहां मोदी की हिकमत अमली, उसकी शिकस्त की इतनी आप वो देख लें, उसकी गहराई देख लें कि अब अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया पे अहमियत दे रहा है। सदर ट्रंप ने भारतीय हमलों को शर्मनाक करार दिया ओपनली। इससे बड़ी सफारती महाज पे शिकस्त क्या हो सकती है मोदी की। फिर सीज फायर का जब अनाउंस किया तो भी पाकिस्तान का अपर हैंड उसमें नजर आया। अमेरिकी सदर ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके बाद फिर DG मिलिट्री ऑपरेशंस की मुलाकात तय पाई। और आज के इस व्लॉग में मैं जो अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस की मुलाकात, अब अमेरिका का किरदार, सदर ट्रंप का इसमें क्या किरदार और आगे क्या होगा, मामला आगे कैसे चलेंगे, ये सब चीजें सामने आई हैं। ये आपको ओपन कोई नहीं बताएगा, ना इंडियन मीडिया, ना इंडियन जो तर्जुमान है फौजी, इवन ISPR भी अशारों कनाओं में आपको चीजें आ जाएंगी सामने, आपको समझना खुद पड़ेगा, या आपके कुछ अगर जराए हैं तो वो आपको एतमाद में लेंगे। और खबर मेरे पास है कि जो DG मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों जानब से ये मुलाकात हुई है, इसमें एक तो ये सिर्फ जो ऑपरेशनल मामलात पे हुई है, ठीक है ना, जैसे ये 45 मिनट तक जारी रही है पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ। और अब तो तारीख में कि उन्होंने DG ऑपरेशंस होना और इस मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी, तो वो तो क्या शख्सियत बन के निकले और पाकिस्तान का फख्र। दूसरी जानिब जो इंडिया के DG मिलिट्री ऑपरेशन राजीव लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो इसमें खुल के बात की पाकिस्तानी साइड से। उन्होंने कहा भाईजान देख लें, ये जो आपने जो कुछ भी किया खमियाजा उसका आपने भुगता है। आप हमें बताएं, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने आपके जो मिलिट्री अहदाफ है उनको लिया और हमने कितना बर्दाश्त का मुजाहरा किया। बहरहाल ये चीजें वहां पे हुई तो तय पाया कि ये जंग बंदी रहेगी। अब तय यहां तो नहीं पाया तय तो उधर अंकल सैम ने किया। तो अमेरिका, सदर ट्रंप, ग्रंटर तो वो है। पाकिस्तान इस मामले में अब इंडिया पे एतबार करने पे तैयार नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल खुल के बता दूं। पाकिस्तान ने कहा है जंग बंदी होगी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। ना भाई ना, मोदी पे, इंडिया पे, इन पे तो हमने
بات نہیں کرنی. ہاں جنگ بندی کے جو طریقہ کار ہیں, ایس او پیز ہیں, وہ ڈی جی ایم او کی اس ملاقات میں طے ہو گئے. فوجیں بارڈر پہ کہاں سے تک رہیں گی, کوئی فائرنگ نہیں ہوگی, ہلکے ہتھیاروں سے آپس میں کراس فائرنگ کوئی شروع نہیں کرے گا. لائن آف کنٹرول پہ کیا ایس او پیز ہیں جو ماضی کے سیز فائر کے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. انٹرنیشنل بارڈرز پہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی, کوئی سرحدی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ جو ڈرونز کا ڈرامہ شروع کیا, ڈرونز بھیج دیے ایسے ہی جناب کے اپنے عوام کو بنانے کے لیے, وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ساری طے ہو گئیں. پاکستان نے کیا کہنا تھا, انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہ پہلے کیا تھا نہ اب کریں گے, آپ پہل نہ کریں, ہم تو بھائی بالکل جنگ بندی پہ قائم ہیں. ماضی میں بھی جنگ بندی پہ ہم قائم ہیں, آپ اشتعال انگیزی کرتے ہیں, بس جو بھی چیزیں ہیں واضح شگا بھی کھل جائے گا اور باقی چیزیں. تو اب جو ظاہر سی بات ہے ڈی جی ایم او کی ملاقات میں تو یہ طے نہیں ہونا کہ جو سفارتی طور پہ آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے ٹوٹے, ایک دوسرے کے سفارت خانے عملہ کم کیا, واپس بھیج دیا ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے, یہ ٹریڈ شریڈ بند کی افغان, اور یہ فضائی روٹ بند کیے. اب یہ اگلے مرحلے میں ہے. اور جو انڈیا نے اعلان کیا انڈس واٹر کا اور یہ وہ سارا, تو اب اس پہ صدر ٹرمپ, اب انڈیا نے مودی نے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نمازیں بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے. تو مودی جی پاکستان کو دہشت گردی کے چکر میں اور یہاں جاریت کر کے کہ ہمیں مورد الزام ٹھہرا کے سفارتی طور پہ دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا, کہ اس کو بڑی تکلیف تھی کہ ہم ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں ریلیونٹ ہو چکے ہیں. تو اس کے چکر میں ہوا کیا, کشمیر کا مسئلہ مودی کے گلے میں فٹ ہو گیا جناب. کیسے؟ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہہ دیا, ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں, میں نے بھی سوال یہی کیا تھا, اس پہ آپ کو جواب بھی آ گیا کہ واقعی یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹرمپ نے کشمیر کو متنازع مسئلہ کہہ کر اس کا ذکر کیا, اور جب کشمیر متنازع مسئلہ ہے تو پھر وہ حل طلب ہے. اور جب کشمیر متنازع ہے اور کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے دو ایٹمی طاقتیں بار بار جنگ کے دہانے پہ پہنچے, خوفناک جنگ کے, اور اب تو شروع ہو گئی تھی, اور اس وقت کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہونا تھا کہ کہاں تک جاتی. تبھی تو امریکہ بیچ میں آیا, تبھی تو ٹرمپ بیچ میں آیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی آ گیا؟ مسئلہ کشمیر ٹیبل پہ ہے اور اس پہ اب بات ہوگی. دوسرا, انڈس واٹر ٹریٹی میں آپ نے پنگا لیا, آپ نے کہا اس کو بند ختم کرتے ہیں, معطل کیا. تو انڈس واٹر ٹریٹی پانی پہ اب پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس آبی جاریت, اس کا راستہ بھی ابھی بند ہوگا. یہ طے ہوگا ان مذاکرات میں اب کہ آئندہ کے لیے یہ آپ ڈرامے بازی نہیں کریں گے, پاکستان کو بلیک میل نہیں کریں گے آبی جاریت کے معاملے پہ. سنتاس معاہدہ جو ہے اس کے بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ عمل ہوگا. جو پاکستانی دریا ہیں ان پہ یہ بہانوں سے جو دریا ڈیم اور منصوبے بناتے ہیں وہ والا کام بھی بند ہوگا. تو اب اس پہ اثر نو چیزیں آگے چلیں گی. ڈبل نقصان ہو گیا, کشمیر بھی اور انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی خود ہی چھیڑا تھا. باقی کیا چیزیں ہیں چھوٹی موٹی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور تو کوئی ایشو نہیں ہے. اسلحے کی دوڑ انڈیا کر لو, اب پاکستان نے بتا دیا ہم نے اپنے کم تر وسائل میں معاملات اور وہ ٹیکنالوجی لی ہے, دنیا کو حیران کر دیا. اب انڈیا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, پنگے ابھی نہیں لے گا, اتنی جلدی لے گا. اب آپ دیکھ لیں گے مودی کی شکست. اب اس نے 10 دن کی اپنی کمپین پورے ملک میں وہ یاترا شاترا کے نام پہ. کیوں؟ کیونکہ بھارت میں عوام اب اس کے چکر میں نہیں آ رہے, آوازیں اٹھ گئی ہیں. مودی جی آپ ہار چکے ہو. مودی جی آپ نے کیا کیا؟ آپ تو پاکستان کو یہاں تو آپ نے عوام کو میڈیا پہ چلوا دیا کہ پاکستان تو گیا, کراچی کی بندرگاہ گئی, لاہور آپ پہ قبضہ ہو گیا. او بھائی کدھر ہے؟ اب مودی جی عوام کو چکر دلانے کے لیے اب یہ یاترا شروع کر رہا ہے. کیا کرے گا اس میں؟ وہ کرے گا, ابھی شروع بھی کر دیا اس نے ڈرامہ, خطاب کیا نا قوم سے کہ ایل او سی پہ ہم نے جو پاکستان کی پوسٹیں ان پہ قبضہ کیا ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم اپنے فوجیوں کو کہا کہ اب خالی نہیں کرنی. ارے بھائی جا کے دیکھو تو صحیح, وہ جو جتنی تباہ ہوئی ہیں 100 کے قریب ساری پوسٹیں ہیں, وہاں پہ ہوا کیا ہے؟ آپ کے فوجی جناب سفید جھنڈے جو لہراتے پھر رہے تھے, دنیا نے دیکھ لیا ہے. آپ کی فوج کا حال پتلی حالت تھی,
اور آپ کیا بات کرتے ہیں S-400 بڑا ناز تھا, فارغ کر دیا, لوکیشنز کا بھی پتا تھا, براہموس کہاں پڑے ہیں, ڈز گئے. تو بھائی آپ کی دفاعی طاقت, رافال کی تو آپ بات ہی نہ کرو. وہ تو ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ سے آپ F-35 لینے جاؤ گے نا تو امریکہ آگے سے آپ سے کہے گا بھائی جان پائلٹوں سمیت دیں گے, یہ جہاز ہم آپ کو بغیر پائلٹ کے نہیں دیتے, ورنہ ہماری جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ فارغ ہو جائے گی. لوگ ہم سے یہ ہمارا سامان نہیں لیں گے کہ یہ تو جو چائنیز مال ہے اس سے پاکستان نے ایسا کمال دکھایا ہے, تباہ کر دیا سب کچھ. تو بہرحال جناب یہ اب جو معاملات آگے چل رہے ہیں, اب صدر ٹرمپ اس کو لیڈ کرے گا. اور پاکستان نے ابھی آپ نے دیکھا یہ جو جنگ بندی کا اعلان بھی پاکستان نے نہیں کیا اس ملاقات کے بعد, انتظار کیا. امریکہ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے ہی وائٹ ہاؤس میں گفتگو کر کے چیزیں جاری ہوئی, اس میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آپ جنگ بندی پکی کریں, امن کریں تو میں پاکستان کو تجارت دوں گا بہت بڑی. لو بھائی, یہ تو پاکستان کے لیے زبردست ہمارا جو عزم تھا, حوصلہ تھا, ہماری حکومت کے لیے, ہمارے عوام کے لیے, ہماری افواج کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب اس کو ہم نے اور میچور کرنا ہے. جو کامیابیاں لی ہیں ان کو مستحکم کرنا ہے. ہر سال 10 مئی کو یہ جو مارکہ حق کا دن, یوم مارکہ حق, یہ منایا جائے گا. وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے. تو بالکل یہ یوم مارکہ حق ہے اور پاکستان نے اس میں واقعی اپنے سے بہت بڑے دشمن کو شکست دی ہے. دشمن تعداد ثابت ہو گیا, بڑی نہیں ہوتی, عزم و حوصلہ ہوتا ہے اور لیڈرشپ ہوتی ہے. ہر محاذ پہ شکست دی ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس پہ نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ آن گوئنگ سٹوری ہے, ڈیولپنگ سٹوری ہے. اس میں ڈیلی خبریں آئیں گی کہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں اور کیا. اب صدر ٹرمپ کب بات کرتا ہے پاکستانی لیڈرشپ سے, وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں کیا بات ہوتی ہے. بہرحال جی سب کو مبارک ہو, اور اس وقت تو جشن کا یہ ٹائم ہے. ساری قوم ایک تو سجدہ شکر بجا لائے, اس کے لیے جمعے کے دن کا کہا بھی گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.